السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قرآنی صورتوں کے خلاصے کے ضمن میں آج پیش ہے خلاصہ و تدبر سورۃ البقرہ، جو تیار کردہ ہے زاہد سعید مدینہ منورہ کا۔ سورت کے نام البقرہ بنی اسرائیل کے گائے کے قصے کا ذکر ہے اس میں، اس لیے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا، جس میں عبرت اور نصائح کے کئی پہلو ہیں۔ ایک نام اس کا زہرا ہے، یعنی چمک اور روشنی، کیونکہ اس میں بہت سے دنیوی اور اخروی ہدایات اور احکام کے ساتھ نور ہدایت کی فراوانی ہے۔ نمبر 3، السنام بھی اس کا نام ہے، کوہان، اونچائی، بلندی، کیونکہ اس صورت میں الہی منہج کی تفصیل بیان ہوئی ہے، نیز سب سے لمبی صورت بھی ہے۔ نمبر 4، الفسطاط یعنی خیمہ، یہ بھی اس کا نام ہے۔ قائد لشکر کے خیمے سے جس طرح احکامات وارد ہوتے ہیں، ایسے اس صورت میں زندگی کے مختلف پہلوؤں سے بنیادی اور شرعی احکام وارد ہوئے ہیں۔ فضیلت اس صورت کی، سورہ بقرہ اور آل عمران کو زہراوین کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ زہراوین پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی جانب سے حجت اور وکالت کریں گی۔ سورہ بقرہ کا پڑھنا باعث برکت، اس کا ترک کرنا وجہ حسرت ہے، اور جادوگر اس تک راہ نہیں پاتے۔ صحیح مسلم کی دوسری روایت میں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس سے بھاگتا ہے۔ مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ آیت الکرسی جو اس سورت کا حصہ ہے، قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنا دخول جنت کا سبب ہے، جو کہ اسی سورت کی ایک آیت ہے۔ جو کوئی رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے، اس کے لیے یہ 2 آیتیں کافی ہو جائیں گی۔ اس کے مضامین کیا ہیں؟ انسانوں کی باعتبار عقیدہ 3 گروہ اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ مومن کا ذکر ہوا ہے شروع میں، پھر کافروں کا ذکر ہوا ہے، پھر منافقین کا ذکر ہوا ہے، اور ان میں تقسیم اور ہر ایک کی صفات اور پہچان بیان کی گئی ہے۔ اور اس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے بنی اسرائیل کو لوگوں کا امام بنایا گیا تھا، اس کے بعد ان کی غلط کاریوں کی وجہ سے ان سے امامت کا منصب چھین لیا گیا، جو کہ آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہے۔ اس صورت میں اہل کفر، اہل ایمان اور اہل نفاق کی صفات و علامات کا ذکر 3 سے 20 تک ہے۔ پھر اسی صورت میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، ان کے لیے تذکیر اور توبیخ، اور بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے برتاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود کے سلوک کا بھی ذکر ہے۔ اسی صورت میں تعمیر کعبہ کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بلد حرام یعنی مکہ اور اہل مکہ کے لیے برکت کی دعا کا بھی ذکر ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنی اولاد کو توحید پر قائم رہنے کی نصیحت بھی اس صورت میں ہے۔ سابقہ امتوں سے اس امت کا امتیازی وصف اور پچھلوں کی پیروی سے دور رہنے کی ہدایت بھی اس صورت میں کی گئی ہے۔ اسی صورت میں قبلہ بدلنے کا ذکر ہے، اور امامت کا امت محمدیہ کی طرف منتقل ہونے کا بھی ذکر ہے۔ ذکر ہے اس صورت میں کہ زندگی میں توازن اور اعتدال اختیار کرو، اور یہ بھی ذکر ہے کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب انسان کے لیے اللہ تعالی نے بنایا ہے۔ انسانی زندگی کے لیے منہج اور دستور اور احکامات سورہ مبارکہ میں موجود ہیں، اعتقادی ہوں کہ تعبدی ہوں کہ اخلاقی احکام ہوں، ان کے علاوہ مالی، جنائی، اداری اور آئلی احکام بھی گاہے جزون اور گاہے تفصیلاً بیان ہوئے ہیں۔ جنایات کی بات کریں تو قصاص کی فرضیت کا ذکر ہے آیت نمبر 178 سے 89 تک میں۔ مالی معاملات کا ذکر ہے، خرچ کرنے کا ذکر ہے، تجارت کا ذکر ہے، قرض وغیرہ کا ذکر ہے 195 سے 283 تک۔ وصیت کی اہمیت کا ذکر ہے، مرنے والا وصیت کر کے جائے 180 سے 182 تک۔ عبادات کا ذکر ہے، روزے کی فرضیت، اس کے احکامات کا ذکر ہے، جہاد اور قتال کے احکامات کا ذکر ہے،
حج کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، عائلی اور معاشرتی احکام بیان کیے گئے ہیں، نکاح اور شادی بیاہ کی باتیں بیان کی گئی ہیں، ایلا یعنی ازدواجی تعلقات نہ رکھنے کی قسم کھانا، اس کا بھی ذکر ہے، طلاق کے احکامات کا ذکر ہے، خلا کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، طلاق شوہر دیتا ہے اور خلا بیوی شوہر سے الگ ہونے کا مطالبہ کر کے لیتی ہے۔ اسی صورت میں بیوہ مطلقہ کی عدت کے احکام بھی بیان ہوئے ہیں، اور بیوی کے لیے نان و نفقہ سے متعلق جو امور ہیں ان کا بھی بیان ہوا ہے۔ رضاعت یعنی بچے کو دودھ پلانے کے احکامات کا بھی اسی صورت میں ذکر ہے، حیض کے مسائل کا ذکر ہے۔ فوائد اور نکات کیا ہیں؟ سورہ فاتحہ میں 3 گروہوں مومنین، یہود و نصارہ کا اجمالاً ذکر ہوا تھا، جس کی تفصیل سورہ بقرہ کے آغاز میں بیان ہوئی۔ سورت کا آغاز بھی کتابوں اور رسولوں پر ایمان کے ذکر سے ہوتا ہے، اور اس سورت کا اختتام بھی اسی عقیدے پر ہوا ہے۔ قصہ ابلیس اور آدم سے واضح ہوتا ہے کہ کسی معمور شدہ حکم کا ترک کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا حکم دیتا ہے اس حکم کو چھوڑ دینا کسی روکے گئے عمل کے ارتکاب سے بڑھ کر جرم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم کو روک لگانے کے باوجود ان کی غلطی پر انہیں معافی ملی، جبکہ ابلیس کو امر کی روگردانی کے سبب عدلی دھتکار ملی۔ یہ بات کہی ہے علامہ ابن قیم نے۔ طالوت کو بادشاہت سونپے جانے کی 2 علتیں بیان ہوئی ہیں، علمی وسعت اور جسمانی وسعت اور قوت میں وسعت۔ علم کو جسم پر مقدم کیا جانا ثابت کرتا ہے کہ علمی اور اخلاقی اقدار مالی فضیلتوں سے بڑھ کر ہیں۔ سورت کا آغاز متقین کے صفات بیان کرنے سے ہوا ہے، جن میں سر فہرست ایمان بالغیب کو قرار دیا گیا ہے۔ پھر سورت کا اختتام بھی ایمان بالغیب کی تفاصیل سے کیا گیا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ کی آیت میں۔ چونکہ احکام کی بجاوری کا بنیادی محرک تقوی اور خوف الہی ہے، لہذا بہت سی آیتوں میں تقوی پر زور دیتے ہوئے حصول تقوی کے طریقے بتائے گئے ہیں تاکہ تفصیلاً دیے گئے احکام کی بجاوری ممکن ہو۔ طالوت اور جالوت کا قصہ بظاہر 2 گروہوں کا قصہ ہے۔ سورہ بقرہ وہ واحد صورت ہے جس میں اسلام کے تمام ارکان بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اکثر و بیشتر نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ساتھ ساتھ فرمایا ہے، کہ اس لیے کہ بندے کا اللہ سے حسن تعلق کا بہترین واسطہ نماز ہے، اور مخلوق سے حسن سلوک کا بہترین طریقہ زکوٰۃ ہے۔ تکبر ہر برائی کی اساس اور ہر آزمائش کی بنیاد ہے، یہی وہ پہلا سبب ہے، یہی وہ سب سے پہلا گناہ ہے اور شیطانی صفت ہے جس کا اللہ کی جناب میں ارتکاب کیا گیا۔ گاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ گناہوں کی سزا دنیا میں بھی عذاب کی شکل میں دیتا ہے تاکہ عبرت و نصیحت کا سامان پہنچایا جائے، جیسے کہ بنی اسرائیل کی آزمائش ہے۔ جادو حقیقت ہے، یہ جسم و دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے، جادوگر مرتکب کفر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا انسان پر کمال احسان ہے کہ حرام کا دائرہ محدود رکھا، جبکہ حلال کا دائرہ لامحدود ہے۔ ہر شے اپنی ذات میں حلال ہے تا وقت کہ اس کی حرمت پر کوئی دلیل نہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اس آیت میں، اور پھر آگے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، اس طریقے سے قصاص میں زندگی ہے، یہ انسانی جان کی حفاظت اور بقا کا ضامن ہے۔ شریعت کی بنیاد آسانی اور عدم حرج پر رکھی گئی ہے۔ دین انسان کی آسانی کے لیے آیا ہے، تنگی کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی قدرت سے بڑھ کر کے مکلف نہیں بناتا، انسان اسی قدر مکلف ہوتا ہے جتنی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ یہ اس خلاصے کو اخذ کیا گیا ہے جن کتابوں سے، وہ کیا ہے؟ اول یوم اتدبر القرآن اور معالم الصور، المختصر فی التفسیر، القرآن تدبر و عمل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی اور اس پر غور و فکر کرنے کی اور عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔